آج ہم نے اپنا اوڑھنا بچھونا چلنا پھرنا دنیا کو سمجھ لیا ہے۔ آئیڈیل ہم نے اس کو سمجھا ہے جس کے پاس پیسہ زیادہ ہو۔ ہمارا نوجوان آئیڈیل اس کو سمجھتا ہے جو زیادہ بڑی گاڑی رکھے، جو اپنے آنے جانے کے لیے 2-4 لوگ ساتھ رکھے اور امریکی طرز پر وہ اپنی زندگی گزارے، یا کوئی بندہ 4 دن امریکہ رہ کے آ جائے تو لوگ کہتے ہیں وہ دیکھو اس نے بڑی محنت کی ہے، تو اس کو آئیڈیل۔ حالانکہ ہمارے آئیڈیل کون ہیں؟ ہمارے آئیڈیل ہمارے بزرگ ہیں، ہمارے آئیڈیل ہمارے دین کے اولیاء ہیں، ہمارے آئیڈیل ہمارے نبی علیہ السلام کے شہزادے ہیں، ہمارے آئیڈیل حضور کے صحابہ ہیں، ہمارے آئیڈیل حضور علیہ السلام کی عظیم ذات ہیں۔ جب بھی ہم نے دنیا میں کسی معاملے میں دیکھنا ہے، چلنا ہے، پھرنا ہے، کیا کریں؟ حضور علیہ السلام کی زندگی کا مطالعہ کریں۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے، فرمایا اپنی اولاد کی شادیاں حسن دیکھ کر نہ کرنا، کیونکہ حسن ہمیشہ سلامت نہیں رہتا۔ پیسہ دیکھ کر نہ کرنا، کیونکہ پیسہ انسان کو متکبر بنا دیتا ہے۔ قبیلہ، خاندان، ذات دیکھ کر نہ کرنا، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ شادی کرو اپنے بچے کی یا بچے کی تو یہ دیکھ کے کرو کہ ہاں اس کا دین کے ساتھ تعلق کیا ہے، اس کا اسلام کے ساتھ تعلق کیا ہے، اس کا قرآن کے ساتھ تعلق کیا ہے، اس کا بزرگان دین کے ساتھ تعلق کیا ہے، اس کا صاحب قرآن کے ساتھ یعنی حضور علیہ السلام کے ساتھ اس کا تعلق کیا ہے، حضور سے اس کا پیار، حضور سے اس کا عشق، حضور سے اس کی محبت وہ کیا ہے؟ کیا اس کے دل میں حضور کے صحابہ کی محبت ہے یا بغض ہے؟ کیا اس کے دل میں حضور کی آل کی محبت ہے یا بغض ہے؟ حضور کی آل کا پیار ہے یا اس کے دل میں حضور کی آل کے بارے میں نفاق ہے، منافقت ہے؟ یہ دیکھ کر کسی کے ساتھ بھی تعلق جوڑو، رشتہ جوڑو۔ دین کی وجہ سے کسی کو ترجیح دو، دنیا کی وجہ سے کسی کو ترجیح نہ دو۔